ہم اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے، اور یہ سیگمنٹ بھی آپ آج کل اور پرسوں دیکھیں گے، جس طرح میں نے کہا کہ ہم رمضان المبارک میں بھی انبیاء کی داستان لے کر حاضر ہوتے تھے. کوشش یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے علماء کرام سے سیکھا، سنا، کتابوں میں پڑھا، آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس پوری داستان کو بڑے آسان سادہ الفاظ اور انداز میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ سے بیان کروں، یہ تو علماء کا منصب ہے، میں شیئر کروں آپ کے ساتھ. یعنی ہم کوشش کریں گے آج سے لے کے 10 محرم تک مدینے سے لے کر مدینے تک کا سفر، یہ پورا، یعنی کہ امام حسین اور جو پورا خانوادہ تھا مدینے میں رہتا تھا، اور پھر مدینے سے نکلا، پھر واقعہ کربلا ہوا، اور پھر دوبارہ مدینے میں آیا. تو کوشش کریں گے کہ یہ الف سے لے کر یہ تک یہ کہانی مختصراً، ورنہ تو اس کے لیے صدیاں چاہیے بیان کرنے کے لیے، اتنے زاویے ہیں، لیکن یہ ذرا کہانی ساری کہ واقعہ کربلا شروع سے لے کر آخر تک یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. اس کا ہم آغاز کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. تو دیکھیے معاملہ سارے کا سارا شروع کہاں سے ہوا. اس طرح میں نے کہا کہ اب اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں درمیان میں سکپ کریں گے، چھوڑیں گے، ورنہ بالکل ایک منزل کو ڈسکس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی. شروع کرتے ہیں. معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یزید حاکم وقت بن گیا، شام میں رہتا تھا اور اس کی حکومت آ گئی، یزید کی گورنمنٹ آ گئی. ابھی یہ واقعہ کربلا کا یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے. تو جیسے ہی حاکم وقت بنا، یزید نے کیا کیا؟ یزید نے مدینے کے حاکم، ساتھ رہے گا، بڑا آسان، بڑے دردناک بھی ہے، دلچسپ بھی ہے. تو یزید حاکم وقت بننے کے بعد اس نے مدینے کا جو حاکم تھا، مدینے کا جو رولر تھا، گورنر تھا، اس کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو میری بیعت کریں. یعنی نہ صرف یہ کہ یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا، اپنی ڈیفینیشن کی شریعت نافذ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین اس کو آفیشلی انڈورس کریں، کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، بیعت کریں میرے ہاتھ پہ. امام حسین تک پیغام پہنچایا گیا، مدینے میں رہتے تھے. صاف انکار کیا، ظاہر ہے فرزند زہرا اور کیا کرتا، علی کا بیٹا اور کیا کرتا، حسین ابن علی ہے. صاف انکار کیا، یہ نہیں ہو سکتا، یزید کی بیعت، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن امام حسین نے بیعت سے تو کر دیا صاف انکار. ساتھ ہی ایک فیصلہ کیا، اور دیکھیے دکھ کی داستان بس یہیں سے شروع ہو گئی ہے. کربلا تو 10 محرم کو ہوگی نا، یہ کون سا دن ہے آج جو داستان میں بھی ہم جہاں سے آغاز کر رہے ہیں؟ یہ ہے 28 رجب ہے 60 ہجری. مدینے میں امام حسین، بیعت کا تقاضا ہوا، امام حسین نے انکار کیا. ساتھ ہی امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. کیا مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب یہاں رہا جائے؟ اب دیکھیے جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اٹ سیلف بڑے دردناک ہے. امام حسین کا وطن ہے، امام حسین کا شہر ہے، یہاں نانا کا روضہ ہے، یہاں ماں کا مزار ہے، یہاں اس کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. یعنی سوچی جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، آج وہی مدینہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جب حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ، تو کس عالم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پہلے روضہ رسول پر گئے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. نانا کے روضے پر گئے، الوداع کہا کہ نانا میں جا رہا ہوں. حسین جانتے ہیں واپس نہیں آئیں گے، نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہے تیرا حسین. شاعر نے کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، کیوں آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. کیوں تیرا دین ہے مشکل میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا. اور اماں کی لہت چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا. حسین کے کلیجے پر خنجر، حسین کی گردن پہ خنجر تو 10 محرم کو چلا ہے، حسین کے کلیجے پر خنجر 28 رجب کو چلا ہے، نانا کا روزہ چھوڑتے ہوئے. اور صرف نانا کا روزہ نہیں چھوڑا ہے، اماں کی لہت چھوڑی ہے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو بھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. اب حسین نانا کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے ہیں الوداع کہنا ہے. اماں تیرا حسین جا رہا ہے. اور روایت میں عجیب انداز میں لکھا ہے، روایت میں ہے کہ امام حسین جب نانا کے روزے پر گئے تھے نا الوداع کرنے کے لیے، رسول اللہ کے روزے پر جب گئے، قدم جما جما کر رکھ رہے تھے، اور نانا کے روزے پر گئے اور اپنی دکھ بھری داستان بیان کی اور چلے آئے. لیکن حسین ایک بیٹا بھی تو ہے نا. روایت کہتی ہے جب حسین ماں کی لہت پر آئے ہیں نا الوداع کہنے، تو حسین ایسے لپکے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر چلا جاتا ہے، ایسے گئے ماں کی قبر پر کہ ماں تیرا حسین جا رہا ہے. تو بہرحال مدینے میں اداسی ہے،
اس لیے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے. 28 رجب ہمارے ساتھ رہے گا اس داستان میں. 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات تھی. امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے. مدینے سے نکل رہے ہیں. اچھا مدینے سے کس عالم میں نکل رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کس شان سے نکل رہے ہیں؟ ایک ایک فرد کی داستان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر صرف اتنا بیان کروں کہ ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے تھے. اب جب جناب زینب کبریٰ کی سواری کی باری آئی نا تو آواز دی گئی مدینے والوں اپنی نظریں نیچی کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے. یہ ندا آئی، یہ آواز آئی. ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے. جناب زینب کبریٰ کو سوار کرانا ہے. میر انیس کہتے ہیں پہنچی جوہی ناکے کے قریں دختر حیدر. ناکے پہ جا رہی تھی نا دختر حیدر جناب زینب. پہنچی جوہی ناکے کے قریں دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر. فضا کنیز، فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. یہ مدینے سے کربلا روانگی کا سفر ہے. آپ ایک لمحے یہی رکیے گا، ہم یہیں سے داستان آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک لمحے کو میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں روک کے آپ سے ایک بات کہوں کہ ایک یہ منظر ہے مدینے سے روانگی کا، کس شان سے نکلی ہیں. ایک منظر آگے تفصیل سے بیان کریں گے، وہ آئے گا کربلا سے روانگی کا، عاشورہ کے بعد روانگی کا. کہ جب یہاں تو جناب زینب کو سب نے سوار کرایا ہے، وہاں جناب زینب سب کو سوار کرائیں گی. اس لیے کہ حسین نہیں ہوں گے، عباس نہیں ہوں گے، قاسم نہیں ہوں گے، علی اکبر نہیں ہوں گے، سب شہید ہو گئے ہوں گے. اور عالم کیا ہوگا؟ سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے. بہرحال مدینے سے کاروان چلا. کہاں گیا؟ مکہ. مدینے سے کب نکلا؟ 28 رجب 60 ہجری. مکہ کب پہنچا؟ 3 شعبان 60 ہجری. کچھ دنوں میں 5-7 دن. 3 شعبان 60 ہجری مکے پہنچ گیا. اچھا جی. مکے میں امام نے قیام کیا. شعبان کا مہینہ، رمضان، ذیقت، ذی الحج. حج کے ایام آ رہے ہیں، سب حج کی تیاری کر رہے ہیں. امام حسین بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں. ایک دم کیا ہوا؟ ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے. امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے بھی روانگی اختیار کر لی. اب اس کی داستان کہ کس چیز کے پیچھے کیا منطق تھی ظاہر ہے وہ تو ہم علماء کرام بتاتے ہیں. ہم تو یہاں آپ کی خدمت واقعات پیش کر رہے ہیں، باقی تو علماء کا منصب بتائیں گے کہ کس عمل کے پیچھے کیا حکمت. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، علماء سے ہم نے سنا کہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو. تو اب امام یعنی دیکھیے مظلومیت تو دیکھیے، پہلے مدینے سے نکلنا پڑا، نانا کا روضہ چھوڑنا پڑا، ماں کا مزار چھوڑنا پڑا، اب مکے سے جا رہے ہیں اور حج کیے بغیر جا رہے ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور جا رہے ہیں. مدینے سے مکہ، اب مکے سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں. روانہ ہوتے وقت امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا. شان رمضان کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، حضرت یعقوب کتنے بےتاب تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کو، اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. امام حسین یہاں مکے میں کہہ رہے ہیں مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا. اور امام حسین روانہ ہو گئے. ایام حج میں مکے سے روانہ ہو گئے. اب منزل کیا ہے؟ مدینے سے مکہ. اب مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ جانا تھا کوفہ، پہنچے نہیں، جانا تھا کوفہ. بہرحال اب چل رہے ہیں راستے. ذی الحج کا مہینہ ہے نا، ایک مقام آیا، نام تھا شراف مقام کا. اس مقام میں امام حسین رکے، قافلے کو روکا اور سارے قافلے والوں کو حکم دیا کہ پانی بھر لو، سب سیراب ہو جاؤ. اور وہاں کے کنووں کا پانی اچھا تھا اس مقام کا، تو سب نے آگے کے سفر کے لیے بھی پانی بھر لیا. ٹھیک، آگے بڑھے، مزید آگے بڑھ رہے ہیں. اچانک ایک اور واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ آپ کا سامنا مخالف فوج سے ہوا. یعنی امام حسین نکل پڑے ہیں راستے میں. اب یہ دیکھیں پہلا ٹکراؤ ہے، یہ پہلا انکاؤنٹر ہے، یہ پہلا آمنا سامنا ہے مخالف فوج کے ساتھ امام حسین کا. ٹھیک، راستے میں
یہ فوج کی تعداد کتنی ہے؟ مختلف روایتیں ہیں، کچھ کہتی ہیں 30,000، کم از کم روایت بھی کہتی ہے کہ 1,000. اس فوج کا جو مخالف فوج ہے، اس کے لیڈر کا نام کیا ہے؟ اس کے لیڈر کا نام ہے حر بن یزید ریاحی. وہ یزید نہیں، حر بن یزید ریاحی. سامنے سے فوج آ رہی ہے. حر اپنے آقا کے آرڈرز پر آپ کا راستہ روکنے آیا تھا کہ بھئی راستہ روکو امام حسین کا، کوفے نہیں جانے دینا. بڑا سپہ سالار تھا یزید کی فوج کا. یعنی باس کے مطابق یہ یزید کی فوج کا سیکنڈ یا تھرڈ کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی. اتنا بڑا سالار تھا. فرسٹ کمانڈ ہمارے ساتھ کے ہاتھ میں تھی، سیکنڈ یا تھرڈ کمانڈ حر کے ہاتھ میں تھی. اچھا یہ راستہ کچھ ایسا تھا امام حسین کا کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے نا حر کو بہت غیر معمولی تگو دو کرنا پڑی، بہت ایکسٹرا ایفرٹس کرنا پڑی، اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا چونکہ تعاقب کر رہا تھا نا. یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے حر کی فوج کے سوار، حر کی فوج کے گھوڑے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت غیر تھی. ریگستان تھا، عرب کا ریگستان، گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ان پلانڈ، جتنا ان کے ذہن میں نہیں تھا اس سے زیادہ ان کو ایفرٹ کرنا پڑی وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو صورتحال کیسی ہو گئی کہ جب پہنچے پیاس سے حالت غیر ہے حر کے لشکر کی. سامنے سے لشکر آ رہا ہے، امام اپنے اصحاب سمیت امامے سروں پر رکھے تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ سامنے دشمن کی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو. لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ان ایکسپیکٹڈ منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ دیکھا سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہانپ رہی ہے، وہ تو کانپ رہی ہے، اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے. عجیب صورتحال ہو گئی. حسین کیا نہیں جانتے کہ یہ فوج کیوں آئی ہے؟ جانتے ہیں، ظاہر ہے جانتے ہیں. کیا نہیں جانتے کہ اس فوج کو ابھی ڈھیر کرنے کا کتنا آسان موقع؟ ظاہر ہے جانتے ہیں. یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں حسین. فوج کی یہ حالت دیکھی، امام نے فوراً اپنی فوج کو یا اپنے نوجوانوں کو ایک حکم دیا. اس فوج سے متعلق کیا حکم دیا؟ مار دو، اچھا موقع ہے؟ نہیں. امام حسین نے فوراً ایک حکم دیا، مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے. پانی پلاؤ. یہ پانی پئیں گے، یہ سیراب ہو جائیں گے، تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے، تو یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس وقت تو اس فوج سے جو ایک چیز چھین لینی چاہیے وہ پانی ہونا چاہیے. امام حسین کہنا پانی پلاؤ. اور روایات میں عجیب جملے ہیں، کہا صرف انسانوں کو نہیں پانی پلایا گیا حر کی فوج کے، حر کی فوج کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا. اور آگے جملے مزید عجیب ہیں کہ پانی بھی اس طرح پلایا گیا کہ صرف اتنا پانی نہیں پلایا گیا کہ بس پیاس بجھ جائے، نہیں. یہاں تک جملے ملتے ہیں علماء کے کہ ہر گھوڑا جب 3، 4 یا 5 مرتبہ پانی پی کر، طبیعت سے پانی پی کر منہ ہٹا لیتا تھا، تب دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا تھا. اتنا سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ سب کے سب سیراب ہو گئے. حر کا ایک ساتھی تھا، نام تھا علی بن تعان، مگر یاد رکھیے علی بن تعان نام ہے. وہ کہتا ہے، اس کے الفاظ ہیں، راوی نے لکھا ہے، میری حالت پیاس سے بہت غیر تھی، میں سب سے آخر میں پہنچا تھا جب فوج آئی نا. اس نے عجیب واقعہ لکھا ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے پاس خود امام حسین آئے اور ایک جملہ کہا عربی میں، کہا راویہ کو بٹھا لو. تو کہنے لگا میری زبان میں راویہ مشق کو کہتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں حسین. تو حسین نے کہا کہ جمل کو بٹھا لو، یعنی کہ اپنی سواری کو، اونٹ کو بٹھا لو. سواری کو میں نے بٹھایا، آپ نے فرمایا اب پانی پی لو. کہتا ہے لیکن میں اتنا بدحواس تھا، میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں کوشش کرتا تھا پانی پینے کی، مجھ سے پانی پیا نہیں جاتا تھا، مجھ سے یعنی پانی گر جاتا تھا مجھ سے. اللہ اکبر. حر کی فوج کا یہ سپاہی علی بن تعان کہتا ہے کہ جب مجھ سے پانی نہیں پیا گیا ریپیٹڈ ایفرٹس کے باوجود، تو امام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشک کے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا. حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلایا دیا پانی. داستان آگے بڑھاتے ہیں. آپ رب بنا رہے ہیں نا، مدینے سے مکے سے کوفہ جانا ہے، لیکن اب راستے میں فوج آ گئی، ٹھیک، اور فوج کو پانی پلا دیا ہے. اب امام روانہ ہونے لگے. کیا ہوا؟
حر سامنے آ گیا، کہا آپ یہاں سے جا نہیں سکتے. یہ کون ہو رہا ہے جو پیاسا تھا بہت؟ یہ کون ہو رہا ہے جس کو پانی پلایا ابھی؟ یہ کون ہو رہا ہے اس کو کس نے پانی پلایا؟ اس کو امام حسین نے پانی پلایا. یہ اور کس کا راستہ روک رہے ہیں؟ امام حسین کا. کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ ظاہر ہے جانتے تھے، پھر بھی پانی پلایا تھا. حر نے آپ کو جانے نہیں دیا. کہا مجھے حسین مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں. یہاں تک کہ یہ اگلے جملے بڑے عجیب ہیں. یہاں تک کہ اب میں گفتگو کو چھوٹی کر دوں، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ جب امام حسین ایک دوسری طرف جانے لگے کہ اچھا میں اس طرف جا رہا ہوں، تو حر نے کیا کیا؟ ایک موقع آیا جب حسین جانے لگے تو حر نے پہلے تو آپ کو صرف ویسے روکا، لیکن جب حسین جانے لگے حر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. آپ ذرا ویژولائز کیجئے، گھوڑے کی لگام. آپ کو جانے نہیں دوں گا، جا نہیں سکتے آپ یہاں سے. فرزند زہرا کو غیظ آیا. امام حسین نے کہا حر یہ تو نے کیا حرکت کی؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ عرب میں یہ جملہ اس وقت جب ایک غیظ کے عالم میں جملہ کہا جاتا ہے، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے کیا کیا؟ اور اب حر کا جواب سنیے، عجیب. جب امام حسین نے یہ جملہ کہا نا، حر بولا حسین، حالانکہ مخالف فوج کا ہے لیکن ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے. کہا حسین آپ نے تو مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا. حسین آپ کے علاوہ کسی بھی اور نے اگر یہ بات مجھ سے کہی ہوتی نا تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا، میں پھر اس کو بھی یہ جملہ کہتا. لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، میں ان کا نام لے نہیں سکتا. اس انداز سے دل میں احترام تھا. اس واقعے کو یاد رکھیے گا، یہ واقعہ بھی آگے ایک اور واقعے سے ربط ملائے گا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حر امام کو گھیر کر کربلا میں لے آیا. اب امام حسین حج کے دنوں میں گئے تھے نا، 60 ہجری تھی. 2 محرم 61 ہجری امام عالی مقام کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا. ٹھیک ہے، مدینے سے کربلا پہنچ رہے ہیں امام حسین. ایک عجیب واقعہ ہوا 2 محرم. کیا ہوا؟ علماء بتاتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے، جب قافلہ اس مقام پر پہنچا نا، ہوا چل رہی تھی بہت تیز، مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا، مٹی محمل تک پہنچی. امام حسین کی بہن جناب زینب نے تڑپ کر ایک جملہ کہا امام حسین سے. کیا کہا؟ بھیا بس جتنی جلدی ہو سکے بھیا اس جگہ سے آگے نکلو، یہاں سے چلیے بھیا. امام حسین نے کہا بہن زینب کیا معاملہ ہوا؟ کہا بھیا اس جگہ کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، اس کی خاک اڑ کے میرے بالوں میں آ رہی ہے، یہاں سے آگے چلیے. لیکن امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس ایک کام کرو، ذرا یہاں کے کچھ رہنے والے لوگوں کو بلاؤ، کچھ مقامی لوگوں کو بلاؤ. بلایا گیا. امام ان سے مخاطب ہوئے. کہا یہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں اس جگہ کو. کچھ اور لوگوں سے پوچھا، کسی اور شخص سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں اس جگہ کو. اچھا، اور سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں اسے. اچھا. ایک بزرگ تھا، اس سے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ کربلا بھی کہتے ہیں اس مقام کو، کربلا. کربلا کا نام سننا تھا. امام نے کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے. خیمے لگا دیے گئے. حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم 61 ہجری، 28 رجب مدینے سے نکلے، 3 شعبان مکے پہنچے. حج کے دنوں میں مکے سے نکلے، 2 محرم کربلا آباد ہو گئی. یہ کربلا اور مدینہ ویران ہو گیا. کربلا پہنچ کے پہلا کام کیا کیا؟ قبیلہ ہے وہاں کا قبیلہ تھا، قبیلہ ہے بنی اسد. امام حسین نے قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا، باقاعدہ سودا طے پایا، معاملہ طے پایا، اور امام نے زمین کو خریدا. لیکن کیا کیا امام نے؟ ایک عجیب کام کیا. خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے ہی لوگوں کو ہبہ کر دیا، تحفہ کر دی وہ زمین. بس ایک مکالمہ کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے، اور یہ بڑا عجیب مکالمہ ہے. کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو بنی اسد والوں، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی،
تو بنی اسد والوں جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے نا تو انہیں پتہ بتا دینا ہماری قبر کا. جو یہاں پر ہماری قبر کی زیارت کی غرض سے آئے نا اسے اپنا مہمان بنا لینا, اسے پانی پلانا. عجیب, بھی کربلا پہنچے اور یہ مکالمہ ہو رہا ہے. پھر امام حسین نے 3 فقرے مختلف طبقات سے کیے. کیا مطلب؟ بنی اسد کے مردوں سے امام حسین نے ایک بات کہی, پھر بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین نے ایک بات کی, پھر بنی اسد کے بچوں سے امام حسین نے ایک بات کی. کیا؟ پہلے مردوں سے کہا, اے بندگانے مردانے بنی اسد, جب یہ فوج میں مار کر چلی جائے نا اور ہمارے لاشیں دفنائے نہ جائیں, ہمارے لاشیں یوں ہی پڑے ہوں, تو دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھود کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا. بنی اسد کے لوگ حیران, کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا, حیران ہوئے. بہرحال مکالمے کے بعد جب جانے لگے, امام نے کہا, بنی اسد کے لوگوں, اپنی خواتین کو بھیجنا, میں ان سے بھی مخاطب, ان سے کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے. بنی اسد کی خواتین ہیں, مولا کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں, دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے, لیکن دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا, ہمیں دفنانے نہ آئے نا, تو دیکھو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور بس کسی انداز سے, بے شک گڑھے کھود کر, لیکن بس تم کسی انداز سے ہمیں دفنا دینا بس. عورتیں حیران. بہرحال اس مکالمے کے بعد بنی اسد کی عورتیں جب جانے لگی, کہا بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا. بچے آئے, کہا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو بچوں, اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا, تم ایک کام کرنا, ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی, تم یہ کرنا, تم کھیلنے کے بہانے آنا, کھیلنے کے بہانے آنا. اور بچے ہیں نا, بچوں کو قبر بنانے کا تو نہیں کہہ سکتے, بچوں ایسا کرنا ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے نا ہماری لاشوں پر ڈال دینا. گویا امام کہہ رہے ہیں دیکھو بچوں, تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری تدفین ہو جائے گی. آج بھی کربلا میں بعد شام غریباں یہ منظر عجیب ہوتا ہے کہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں آج بھی, اور وہ اپنے انداز میں آتے ہیں. وہ کدال اور یہ جو دفنانے کے لیے جو سامان وہ لے کر آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہیں آج بھی. شاعر نے اس واقعے کو بیان کیا, جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا, تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا. ناگاہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا. سرور نے ان سے پوچھا, امام حسین سرور نے ان سے پوچھا, یہ ہے کون سی جگہ؟ بولے بنی اسد کے ہے نام اس کا کربلا. مولا نے ان سے رو کے وصیت میں یہ کہا, کچھ امتحان ہم پہ کڑے ہوئیں گے یہاں, 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں. تو اے بنی اسد والو, میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا, میری مرقد بنا دینا. امام حسین نے بنی اسد والوں سے آگے کلام کرتے ہوئے کیا کہا, میرا اکبر, بنی اسد والوں سے کہہ رہے ہیں, بنی اسد والوں, میرا اکبر بھی, قاسم بھی, عباس بھی اور اونو محمد میرے پرمہن سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن, ہوگی مجبور لاچار میری بہن, اس کو تم ایک ردا دینا, میری مرقد بنا دینا. اور کہا میں نبی کا نواسا ہوں اے دوستو, فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو, تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا, صرف ایک بات کہتا ہوں اے دوستو, کربلا کو سجا دینا, میری مرقد بنا دینا. جب بھی زائر زیارت کو آئے میری, اس کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن, ان کو پانی پلانا میری سمت سے, ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن, ان کو میری دعا دینا, میری مرقد بنا دینا. اور عصر کو تن سے سر میرا ہوگا جدا, میری حرمت کریں گے نہ اہل سقر, دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے, گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر, میرا لاشا بچا لینا, میری مرقد بنا دینا. پھر اسد کے قبیلوں کے
بچوں سے بھی اس طرح میرا مولا مخاطب ہوا، اپنی مٹھی میں مٹی اٹھا کر تمہیں ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا، میری ماں سے دعا لینا، میری مرکت بنا دینا، دیکھنا تم کہ کچھ وقت گزرے گا جب اور